مرحومین کے لیے اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. مولا کائنات کی ذات ہر کمال کی مظہر ہے اور اتنے کمالات ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے آیہ مباہلہ جس میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دے کہ ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، ان سے کہہ دے کہ بات ظاہر ہے گفتگو سے آگے چلی گئی ہے، یہ لوگ دلیل مان نہیں رہے. ان سے کہہ دے کہ تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں بلاؤ ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. یہاں پر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انفس نفس کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خود، اصل معنی ہے خود، یعنی تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں. تو اپنے آپ کو تو بندہ بلاتا کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے بلانے والا اور ہوتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اب جب کوئی شادی کرتے ہیں بچے کی، اس میں جو انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے تو اس میں ایک اپنے نام کا کارڈ نہیں لکھتے بھئی یہ خود اپنے آپ کو دعوت ہے، چونکہ اپنے آپ کو کوئی نہیں دعوت دیتا. تو یہاں دعوت دینی ہے نبی نے، اور اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دے تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو. تو اپنے آپ کو تو دعوت دیتا کوئی نہیں ہے. پھر نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول. تو شیخ مفید نے فرمایا کہ نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے فرمایا حبیب انہیں کہو تم انہیں بلاؤ جو تم جیسے، میں اسے بلاتا ہوں جو مجھ جیسا. اس بنا پر
جو اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے وہ ہر فضیلت مرتضیٰ کو عطا فرمائے. اور وہ خطبہ کا سے بڑا معروف خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں میں ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتا تھا، پہلے وہی اتری میں نبی کے ساتھ تھا. سمیت رنتن، مجھے کسی کی چیخنے کی آواز آئی تو میں نے کہا ما حاضی رنت یا رسول اللہ، اللہ کا نبی کی چیخ کس نے ماری؟ نبی نے فرمایا حاضی رنت ابلیس قد ایس من عبادت، شیطان نے پہلی وحی پر گھبرا کر چیخ ماری ہے. یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى انک لست بنبی، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. تو جو مجھ میں ایک مائنر سا فرق ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے نبی بنا کر تجھے نبی نہیں بنایا، باقی خالق نے جو کمال پاک پیغمبر کو عطا فرمائے اس کمالات مولا کائنات کو عطا فرمائے. اس لحاظ سے ایک سمندر ہے تو مولا کائنات کی ذات. لیکن اس میں سے ظاہر 3 دن میں نے آپ کے سامنے آپ کی سمع خراشی کرنی ہے، تو میں نے جو انتخاب کی ہے اس میں سے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک حضرت کی گھریلو زندگی، ایک سوسائٹی کے لیے کیا کیا مولا کائنات نے. لیکن میں اس میں سے 2 چیزوں کا میں نے انتخاب کی، یعنی مولا کائنات کی گھریلو زندگی. تو چونکہ ہم اپنے گھروں میں مشکل کا شکار ہے، یعنی ہم لوگ جو ہے وہ آل محمد کو مانتے، خالی عقیدت بہت رکھتے ہیں آل پیغمبر کے ساتھ، لیکن ان سے سیکھ کر اپنی زندگیوں پہ نافذ کر کے ان کی زندگیوں کے اصول، اس سے ہم اپنی مشکلات کو حل نہیں کر پا رہے. چونکہ ہمارے عام طور پر اس گھر کی جو اس کی فضیلت ہے اس کو اس رنگ میں نہیں بیان کیا جاتا کہ ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. تو میری کوشش ہوگی ان 3 دنوں میں جو میرے اپنے ذہن میں وہ یہ کہ مولا کائنات کی گھریلو زندگی عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس کی جو اصول ہے حضرت کے، تاکہ ہم اپنے گھروں میں وہ اصول لا کر اپنی زندگیاں سنوار سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات کی ایک وصیت ہے 21 رمضان کی شب، وقت میں نہ تو وہ بھی عرض کرنی ہے. اور پھر ایک پریشانی تھی مولا کائنات کو، وہ پریشانی میں نے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، شاید میں وصیت بیان نہ کر پاؤں. وہ اسبق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے اس طریقے سے. اسبق کہتے ہیں میں پاس کے، میں نے کہا مولا کیا آپ امر خلافت پریشان ہیں؟ یا آپ کو خلافت کا منصب ابھی تک نہیں ملا؟ سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے کہا مولا پھر دنیا کی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں. طلق تو ثلاثا، میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو مولا پھر زمین پر لکیریں کھینچنے کا مقصد کیا؟ پریشانی کے فرمایا افکروا فی ابن المہدی کیف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. فرمایا میں پریشان اس بات پر ہوں میرا بیٹا مہدی ظہور فرما کر زمین کو عدل و انصاف سے کیسے بھرے گا. اور وہاں پر وہ میں اس پہ عرض کروں گا، شاید کل یا پرسوں اس پہ عرض کر پاؤں، جس میں اسبق نے کہا مولا کون سی پریشانی ہے؟ آپ کے بیٹا آئے گا، ظہور فرمائے گا، وہ آخری حجت ہے، اس کے ذریعے خدا کی ذات دنیا کو انصاف سے بھرے گی. سرکار نے فرمایا مجھے پریشانی اس کی بات ہے، لہو غیبت و حیرت. فرمایا میرا 12واں جب ظہور فرمائے گا اس کی ایک غیبت ہوگی اور ایک حیرت اور سرگردانی ہوگی. مولا سرگردانی کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا یذل فیہا قوم و یہتدی آخرون. یہ جو نبی یا امام ہوتے ہیں وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کے بگڑنے کی. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ سید الشہداء 10 محرم کو روئے ہیں ایک دفعہ، بہت دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ جو روئے ہیں کسی نے پوچھا مولا اس وقت آپ کس سے رو رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت میں اپنے کسی شہید کو نہیں رو رہا. مولا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ 30,000 انسان میں حسین کی مخالفت کر کے جہنم جا رہے ہیں. مولا حسین کو پریشانی ہے، اس لشکر کی پریشانی ہے، وہ لشکر جہنم جا رہا ہے وقت کے امام کی مخالفت کر کے. لہذا وہ مولا کو پریشانی میری اور آپ کی تھی. فرمایا جو اس میرے 12ویں کی غیبت ہوگی اس میں ایک حیرت اور سرگردانی ہوگی، اور اس میں کچھ لوگ ہدایت پائیں گے اور کچھ لوگ گمراہ ہوں گے. تو اس میں گمراہی سے بچنے کا فارمولہ بھی پھر بتایا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہو سکے آج کل یا پرسوں میرے جب موقع آئے گا. تو میں اس وقت جو شروع کر رہا ہوں وہ مولا کائنات کی ازدواجی زندگی ہے. مولا کائنات کی ازدواجی زندگی کے کچھ اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے بیان کرنے ہیں. اور میری گزارش ہے میں خود کوشش کرتا ہوں ان پر عمل کروں، اور آپ بھی کوشش کریں ان پر اپنے گھروں میں عمل کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کائنات کا سب سے بے مثال گھر ہے.
یعنی مولا کائنات کی شادی کائنات کی بہترین شادی ہے۔ وہ جب پوچھا گیا تھا نا بیار الانوار کی 37 مرجعیت مولا کے القاب کے بارے میں، امیر المومنین کیوں کہتے ہیں، مولا کا نام ابو تراب کس لیے رکھا گیا، علی نام کیوں رکھا گیا، یعصوب الدین کیوں کہتے ہیں، تو وہاں جب روایت ہے کہ جب پوچھا گیا پاک پیغمبر سے کہ اللہ کے نبی علی کا نام اللہ نے علی کیوں رکھا، سرکار نے فرمایا علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اللہ نے ایک علی کو منفرد بلندی عطا فرمائی ہے، وہ کیا فرمایا زوجا فی اعلی علیین ولم یزوج قبلہ ولن یزوج بعد ابدا الی یوم القیامہ، فرمایا وہ واحد انسان جس کا نکاح اعلی علیین میں پڑا گیا فقط علی حیدر کرار ہے۔ یہ ایک جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، خالی مولا کائنات کا، اور کوئی جوڑا عرش پر نہیں بنا، ایک جوڑا عرش پر بنا، جن کا نکاح عرش پر پڑا گیا خالی مولا کائنات ہے۔ اور اس مولا کائنات کی جو گھر بننے میں خاص بات ہے، پہلے میں ایک اور آپ کے بات عرض کروں، حدیث پیغمبر ہے، نبی فرماتے ہیں ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ من بناء التزویج، سرکار نے فرمایا کہ جو جب شادی ہوتی ہے اور خاندان تشکیل پاتا ہے، اللہ کو یہ عمارت ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی کوئی بندہ جب شادی کرتے ہیں خالق کائنات کو یہ منظر سب سے زیادہ پسند ہے جب بندہ حرام سے بچ کر حلال کی طرف آتا ہے، جب خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن مولا کائنات کی خاندان میں خاص بات ہے، وہ خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جناب سیدہ کا رشتہ مانگا تھا لیکن نبی نے سب کو انکار کیا، اور مولا کائنات نے ایک دفعہ مانگا نبی نے ہاں کر دی، تو وہاں پر لوگ اعتراض کرتے تھے اللہ کے نبی آپ سے رشتہ ہم نے مانگا آپ نے ہمیں ہاں نہیں کی، علی نے آخر میں مانگا آپ نے ہاں کر دی، تو سرکار نے بڑا جملہ فرماتے تھے اِنَّ أَمْرَ تَزْوِيجِ فاطمہ نزل من السماء، فرمایا فاطمہ کے رشتے کا حکم آسمانوں سے آیا ہے، یہ حکم خدا یعنی اللہ کا انتخاب ہے۔ ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا، ایک آئیڈیل گھر جو ہے کہ جو جس گھر سے خوشبو آئے مولا کائنات کے گھر کی، اس کی خاص بات کیا ہے؟ ہمیں وہ وجہ انتخاب جاننا پڑے گی کہ اللہ کی ذات نے کیوں یہ گھر جوڑا تھا اور کس معیار پر جوڑا تھا۔ اس کو چھٹے امام نے بیان فرمایا، کتاب کا نام ہے بیان الانوار جلد نمبر 43، اس میں یہ روایت موجود ہے، 6-7 روایتیں ہیں جس میں سرکار نے فرمایا کہ میری دادی کا رشتہ جو اللہ نے جوڑا میرے دادا علی کے ساتھ، تو ایک فرشتہ زمین پر پیغام لے کر آئے جس نے اس رشتے کے انتخاب کا معیار بتایا، میرٹ بتایا تھا کہ ہم اس کو فالو کر سکیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں۔ فرمایا میرٹ یہ تھا کہ فرشتے نہ کر کے اللہ کبھی اللہ فرماتا ہے علی کو بطول کرنے کا عرشوں پہ پڑھ دیا گیا آج سے 40 سے پہلے، اب زمین پہ یہ نکاح آپ پڑھ دیجئے، اور اللہ فرماتے ہیں انی لو لم اخلق علی ما کان لفاطمہ کفوا من آدم الی عیسیٰ، حبیب اگر میں علی جیسا مرد پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی فضائل میں سیدہ کے برابر نہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کف نہیں تھا، یعنی کوئی نبی سیدہ کا کف نہیں تھا۔ حالانکہ دیکھیں نا یہ ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ مسئلہ ہے بھی سیم اسی طریقے سے کہ اسلام ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کف ہے، یعنی مسلمان کے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر سارے نبی جو وہ فطرت توحید پر ہے وہ مبلغ توحید ہے، تو پھر جناب سیدہ کے برابر کیوں نہیں ہے؟ ایک بڑی زبردست کتاب ہے آیت اللہ جعفر سبحانی کی فروغ ولایت مولا کائنات کی سیرت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کون سا کف ہے کہ جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا تھا کہ حبیب اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی زہرا کا کف نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا ایک کف ہوتا ہے جس میں منیمم میرٹ ہے، یعنی شادی کا منیمم میرٹ، وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے اسلام کافی ہے، لڑکا لڑکی دونوں مسلمان ہو تو کف ہے، لیکن ایک ہے آئیڈیل میرٹ، یعنی جس میں آپ کہیں کہ یعنی یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ یعنی میکسیمم میرٹ یا جو آئیڈیل میرٹ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا آئیڈیل میرٹ یہ ہے کہ جتنی لڑکی با کمال ہو اتنا لڑکا بھی با کمال ہو۔ یہاں جناب سیدہ کا علم دیکھا اللہ کی ذات نے، پھر مولا کائنات کا علم دیکھا، علم میں برابر، عصمت میں برابر، عفت میں برابر، زہد میں برابر۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم میرٹ دیکھ کر بچوں اور بچیوں کو رشتے طے کریں گے، اور یہ قرآن نے بھی کہا خبیث کو خبیث کے ساتھ جوڑ، پاک کو پاک کے ساتھ جوڑ، لہذا یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی شادیوں میں جب رشتے جوڑیں تو مولا کائنات کے گھر کی خوشبو آئے گی، بشرطے کہ آپ میرٹ دیکھیں۔ میرٹ وہ میرٹ ہے کیا؟ میں ایک بڑا جملہ یہاں پر آ گیا تو چلو کہہ دیجیے، پڑھ پہلی دفعہ ہوں بیٹھ کے میں
پاک پیغمبر جب اپنی بیٹی کے پاس آئے نا کہ بیٹا علی بن ابی طالب نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، تو اس میں آپ کی مرضی کیا ہے؟ لیکن اس میں ایک پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ بچیوں سے بالکل پوچھنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے جس طرح دیہاتوں وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھے، کوئی اس کو خبر ہی کوئی نہیں، اور ماں باپ باہر سے سب کچھ کرتے نہیں، بیٹی سے پوچھ رہے۔ نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بطولہ پر راضی ہے؟ جو بی بی کا جواب تھا وہ کائنات کی قیمت کا، میری ساری مجلس کا جو مرکز یہ جملہ ہے، فرمایا رضی اللہ و رسولہ، بابا کیا آپ اور آپ کا خدا راضی ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا میں راضی، میرا رب راضی، رب نے پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا رضیت بما رضی اللہ و رسولہ۔ بی بی نے پوچھا ہی کوئی نہیں علی بن ابی طالب بزنس کیا کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی کتنی ہے، ہم لوگ تو معافی چاہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں وہ کاروبار کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ میں بی بی کے گھر، مولا کائنات کے گھر کے اصول بیان کروں گا، یعنی اس کو سمپلیفائی کر کے جس یہ جو قابل عمل ہو۔ اب دیکھو نا، پاک پیغمبر کا اللہ کے ساتھ رابطہ تھا، انہیں پتہ چل گیا اللہ کی رضا کیا ہے، انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق بیٹی کا رشتہ طے کیا اور مولا کائنات کو داماد کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ وہ اللہ کی رضا جانتے تھے، ہمیں تو کوئی نہیں پتہ اللہ کی رضا کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رضا خدا کیا ہے؟ اس کا حل بیان کیا۔ چھٹے امام سے پوچھے مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے اس رشتے پر، تاکہ اس رشتے سے خوشبو آئے مولا کائنات اور جناب سیدہ کے رشتے کی۔ سرکار نے فرمایا ایک طریقہ ہم بتاتے ہیں، اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، فرمایا اگر وہ رشتہ لے کر آئے جس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، سمجھو اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ یا علی علیہ السلام، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق اور دین دو چیزیں اچھی ہیں تو پھر فرمایا رشتہ طے کر دو، زوجوہ، رشتہ دے دو۔ برحال پہلی بات جو خاص بات ہے مولا کائنات کی ازدواجی زندگی کی، حضرت کی جو رشتہ طے پایا تھا وہ کوالٹیز کو دیکھ کر میچنگ تھی، کوالٹیز میں فضائل اور ان مناقب کے اندر مولا کائنات اور جناب سیدہ ہم پلہ تھے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ مولا کائنات اور جناب سیدہ کے گھر میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا تھا۔ احترام، ہم اس سے معافی چاہتا ہوں، دور ہو رہے ہیں اس طرف سے ہم، یعنی البتہ قصور ہم پڑھنے والوں کا، ہم آپ کو یہ اقدار بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ احترام کیا جاتا تھا ایک دوسرے کا۔ آپ دیکھیے وہ جو مولا کائنات جناب سیدہ کو مخاطب کرتے تھے وہ بڑا لاجواب تھا، جو آگے جناب سیدہ مولا کائنات کو خطاب کرتی وہ بھی بڑا لاجواب تھا۔ بی بی فرماتی یبن العم، یعنی جب اولاد نہیں تھی فرماتی یبن العم، اور جب پہلا شہزادہ آئے تو فرماتی تھی یبن الحسن، یا ابا الحسن، یبن العم چچا کے بیٹے، یا ابا الحسن حسن کے بابا۔ اور مولا کائنات جواب میں فرماتے یا بنت رسول اللہ، نام نہیں لیتے تھے سیدھے، یا فاطمہ نہیں، یا بنت رسول اللہ۔ وہ بی بی یا علی نہیں کہتی، بی بی فرماتی ہیں یبن العم یا ابا الحسن، اور یہ فرماتے یا بنت رسول اللہ۔ یہ کس میں حکمت کے؟ دیکھیں جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عربوں کے احترام کے لیے نام نہیں لیتے، اگر ریسپیکٹ کرنے کو نام نہیں لیتے، وہ کنیت بیان کرتے ہیں، وہ کنیت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے فلاں کے باپ یا فلاں کے بیٹے۔ اگر فلاں کا باپ یا فلاں کا بیٹا کہہ کر بلایا جس مطلب ہے کہنے والے کی نظر میں وہ بندہ بڑی عظمت کا مالک ہے، لیکن نام لینا ادب شمار نہیں ہوتا عربوں میں۔ آپ دیکھیے اٹھا کر تاریخ، ائمہ کو ائمہ کے صاحب نام سے نہیں پکارتے تھے، وہ کہتے کہ یا جعفر صادق نہیں کہتے تھے، یا علی ابن ابی طالب نہیں، وہ کہتے تھے یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، یعنی کنیت عربوں میں جو باپ یا بیٹے کے نام سے ہوتی ہے ادب کی علامت ہے۔ جناب سیدہ مولا کائنات کا نام نہیں لیتی تھیں، اے چچا کے بیٹے، حسن کے بابا۔ اور مولا کائنات بھی جواب میں بی بی کو فاطمہ کہہ کر نہیں بلاتے تھے، رسول خدا کی بیٹی کہہ کے بلاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ علوی گھر کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کا احترام کرے، بیوی شوہر کا احترام کرے، اور اس کے بڑے نفسیاتی اثرات ہیں۔ دیکھیں نا، آپ خدا نخواستہ میں اگر اپنی بیوی کی بے احترامی کرتا ہوں، اس کی تذلیل کرتے ہوں بچوں کے سامنے، اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہیں۔ دیکھیں آپ کی جو اہلیہ ہے، میری اہلیہ، یہ ہمارے بچوں کی یعنی اصل تربیت وہ کر رہی ہے بچوں کی۔ میں اس کو آگے چل کے عرض کروں گا، کل جو مولا کائنات کا باپ کے طور پر کردار بیان کروں گا، وہ تربیت کر رہی ہے بچے کی۔
ہم جب بچے کے ٹیچر کو عزت نہیں دیں گے بچے پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. ہم سکول میں پڑھتے تھے, ہائی سکول میں, تو ہیڈ ماسٹر بڑے سخت مزاج تھے, تو وہ ٹیچرز کو مارتے ہوتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچے نے ٹیچر کی قمیض پھاڑ دی, اور جب ہیڈ ماسٹر پریشان ہوئے کہ یہ میرے ٹیچر کے ساتھ ہوا کیا ہے, تو کسی نے کہہ دیا تھا سرکار یہ آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. وہ استاد مربی ہے, وہ تربیت کر رہے بچوں کی. جب آپ خود اس کی انسلٹ کریں گے تو بچوں کے سامنے اس کا مقام ختم ہو جائے گا. اور ان گھروں میں بچے نہ باپ کی بات مانتے نہ ماں کی بات مانتے. جس گھر میں بیوی شوہر کی بے احترامی کرتی ہے یا شوہر بیوی کی بے احترامی کرتے. لہذا مولا کائنات کے اس دیوالی زندگی کا دوسری اصل یہ تھی کہ مولا کائنات کے گھر میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا تھا. یا ابل حسن, اے حسن کے بابا, یا یبن الام, اے چچا کے بیٹے. اور وہ پھر جواب میں کہتے یا بنت رسول اللہ. اس کے بعد 5 اور اصول ہیں مولا کائنات کی دیوالی زندگی کے, اور یہ اصول 3 مولا نے بیان فرمائے ہیں, 2 مولا نے اور 2 جناب سیدہ اور ایک مشترکہ ہے, کل 5 ہے. یہ 5 اصول میری گزارش ہے اس کو پلے باندھنا ہے آپ نے, اور اس پہ انشاءاللہ آپ عمل پیرا بھی ہوں گے. وہ 5 اصول کیا ہیں؟ جناب سیدہ نے یہ 3 اصول بیان کیے مولا کائنات کے ساتھ آخری ملاقات میں. یہ بڑی عام تھی آخری ملاقات, بی بی کے بالکل آخری وقت ہے, مولا کائنات تشریف لائے, جناب سیدہ کا سر جولی میں ڈالا, اور بی بی نے 3 باتیں کی مولا کائنات کے ساتھ. فرمایا یا علی ہمارے گھر میں 3 باتیں نہیں تھیں, اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ 3 باتیں میں اور آپ اپنے گھروں سے ختم کریں گے. 3 باتیں ہمارے گھر پہ مولا کائنات کے گھر کی خوشبو دیں گے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات منذ اشرتنی, یا علی جب سے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں, ما احتنی کاذبا, فرمایا یا علی ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں تھا, سچائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں سچائی لے کر آنی ہے, جھوٹ نہیں. پاک پیغمبر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. پروردگار میرا داخلہ بھی سچائی کے ساتھ, میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہے. یہ جھوٹ مذاق نہیں ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ بندہ کرتا پہلے ہے, اور عام طور پر گناہ ایسے ہیں بندہ کرتا پہلے ہے ان کا اثر بعد میں ہوتا ہے. بہت سارے گناہ بندہ کرتا پہلے اثر بعد میں ہوتا ہے. لیکن فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں بندہ کرتا بعد میں, وہ اثر پہلے دکھاتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے. فرمایا مومن جب جھوٹ بولتا ہے, فرمایا اس جھوٹ بولنے سے پہلے اس کے دل سے ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے. جھوٹ انتہائی خطرناک ہے, اور یہ اس کے کچھ مخصوص موارد ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جھوٹ بولنا. بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. معصوم نے فرمایا اذا وعدتموہم ففولہم, اپنے بچے کے ساتھ جب وعدہ کرو تو سوچ سمجھ کر کرو, وہ وعدہ نہ کرو جس کو نبھانے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں اذا وعدتم ففولہم, جب بچوں کے ساتھ وعدہ کرو وعدہ نبھاؤ اپنے بچوں کے ساتھ. اگر آپ وعدہ نہیں نبھاؤ گے بچوں کے ساتھ ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا, اور وہ بچہ پھر خود یہ سمجھے گا کہ یعنی وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. میرا والد یہ کام کرتا ہے, وہ فالو کرے, وہ فالو کرتا ہے بچہ میں. ہم جب جھوٹ بولتے بچہ میں فالو کرتا ہے. بہرحال فرمایا کہ یا علی ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں تھا. اور آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیے, جب مولا کائنات کی اس رشتہ طے ہو رہا تھا اور پاک پیغمبر نے مولا سے فرمایا تھا یا علی آپ کے پاس ہے کیا, مولا کائنات نے وہی ظاہر کیا تھا جو علی ابن ابی طالب کے پاس تھا. ہم یہاں معافی چاہتے ہیں, ہم اس سوسائٹی کا حصہ میں ہم لوگ یہاں ملاوٹ کرتے ہیں. وہ اوصاف بیان کرتے جو نہ لڑکی میں نہ لڑکے میں, وہ اوصاف بیان کر دیتے. اپنے آپ کو وہ بنا کر پیش کرتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں. قرض اٹھا کر اتنا ہیوی قسم کا جہیز, اتنا ہیوی قسم کا باقی وہ سامان تیار کرتے ہیں جو ہوتے نہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. اخلاص کی بنیاد پر مولا کائنات کا گھر بنا تھا. سرکار نے فرمایا یا علی آپ جانتے ہیں, مولا کائنات نے فرمایا اللہ کا نبی آپ جانتے ہیں میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے. ایک انصاری نے کمر آریہ مجھے دے رکھے, ایک زر ہے, ایک تلوار ہے, ایک اونٹنی اور ایک مشکیز ہے اور ایک بستر ہے. یہی بیان کیا مولا کائنات جو مولا کائنات کے پاس تھا. لہذا میری گزارش یہ ہے آپ سے, اور اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں, اپنے گھروں میں ہم سچائی لے کر آئیں.
مولا کائنات کی اس ازدواجی زندگی میں سچائی کی حکومت تھی، جھوٹ کی نہیں، یہ پہلی بات۔ دوسرا فرمایا ولا خائنتن، فرمایا یا علی ہمارے گھر میں خیانت نہیں تھی، امانت تھی۔ یہ خیانت بہت خطرناک ہے۔ اگر امانت ہو تو گھر میں سکون ہوتا ہے، خیانت ہو تو گھر میں سکھ نہیں ہوتے، دکھ ہوتے۔ خیانت کی بڑی قسمیں ہیں، اور یہ ہمارے ہاں یہ جو ڈرامے آتے ہیں یہ کلچر میں یعنی ایک طریقے سے انجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کلچر۔ شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے اور رابطے کسی اور کے ساتھ ہے، یہ خود ایک قسم کی خیانت ہے۔ رشتہ کسی اور کے ساتھ ہے، میسج کسی اور کے چلے، یہ خود ایک قسم کی خیانت ہے۔ زبان کی خیانت، یعنی جس زبان میں بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ بولنا چاہیے کسی اور کے ساتھ بول رہا ہے، بیوی کو جو الفاظ اپنے میاں کے لیے کہنے چاہیے کسی اور کے لیے کہہ رہی ہے، زبان کی خیانت ہے۔ آنکھوں کی خیانت، انتہائی خطرناک آنکھوں کی خیانت، انتہائی خطرناک۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جس آنکھ میں حیا نہیں ہوگا یہ امام زمان کی فوج کا حصہ نہیں بن پائے گا بندہ۔ امام زمان اعلان فرمائیں گے جب ظہور فرمائیں گے، پانچویں امام نے خطبہ بھی وہ لکھا، وہ بیان فرمائے جو امام زمان اروانا فدا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اس کا ایک جملہ یہ اللہ یاتکو حریما محرما، فرمایا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والا میری فوج کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آنکھوں کی خیانت بہت خطرناک ہے۔ ایک عالم دین کو ایک بندے نے ایک میسج کیا تھا، ایک مشکل ان کے سامنے رکھی تھی، قبلہ میری پریشانی یہ ہے کہ میری جب شادی نہیں ہوئی تھی، منگنی بھی نہیں ہوئی تھی، خالی بات چل رہی تھی، تو میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی کائنات کی یہ جی میری ہونے والی جو منگیتر ہے کائنات کی آخری عورت ہے۔ لیکن کہا سرکار جب منگنی ہو گئی اس کے بعد اس کے ساتھ 9-10 اور آپشن بھی ذہن میں آ گئے۔ کہا جب شادی ہوئی تو وہ 10 سے 100 ہو گئے آپشن، لیکن کہا قبلہ جب سال گزرا تو 100 سے 1000 ہو گئی، زندگی میں سکون ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ اس عالم دین نے کہا اگر ساری دنیا کی عورتوں سے تیری شادی ہو رہی تیری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہا عیب تیری بیوی نے میں نہیں ہے، عیب تیری آنکھ کے اندر ہے۔ تو اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر، خالق تجھے اپنی بیوی میں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تمہارا میری گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات کے گھر کے اندر جو دوسری خاص بات یہ تھی، تیسری خاص بات کہ مولا کائنات کے گھر میں امانت تھی، خیانت نہیں تھی۔ اور تیسرا فرمایا کہ ما خلقت کامرا، فرمایا یا علی میں نے کبھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی۔ یہ تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے لیکن میں اس کو پیار سے بیان کروں گا۔ لیکن اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، ہر سسٹم میں ایک پرزا تو اس کا اپنا کام ہوتا ہے، گاڑی میں ٹائر کا اپنا کام ہے، اسٹیئرنگ کا اپنا کام، انجن کا اپنا کام ہے، باقی انٹیریئر کا اپنا کام، ایکسٹیریئر کا اپنا کام ہے۔ اب ٹائر کہ میں نے اسٹیئرنگ بننا ہے گاڑی نہیں چلتی، گاڑی اسٹیئرنگ کے میں نے ٹائر بننا ہے پھر بھی گاڑی نہیں چلتی۔ ہر اکائی اپنا کام کرے گی پراپر کام تو پھر گاڑی چلتی ہے۔ زندگی کی دیکھو نا، زندگی کی گاڑی اس طرح چلتی ہے، ایک بندے کی سپریمیسی کو مانا جائے جسے اللہ نے سپیریئر بنایا ہے۔ اسلام کے نظام میں ان الرجال قوامون علی النساء، فیصلے کا اختیار اسلام نے مرد کو دیا ہے، خاتون کو نہیں دیا۔ خاتون کی بڑی عظمت ہے، خود معصوم نے فرمایا تھا کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، اسلام نے فرمایا جتنا ثواب ایک مرد کو میدان جنگ میں جا کر تلوار چلا کے زخم کھا کے ملتا ہے، اتنا ثواب عورت کو گھر میں اچھی شورداری کرنے سے مل جاتا ہے۔ عورت کا بہت، خاتون کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن فیصلے کے اختیار اسلام نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے، اپنی مائیں بہنیں ان سے میری گزارش ہے، خدا را اس بات کو تسلیم کریں۔ آپ کی آقازادی کی یہ سیرت ہے بی کی، بی کہتی تھی یا علی میں نے آپ کے کسی فیصلے کی کبھی مخالفت نہیں کی، یعنی اس گھر میں علوی گھر کے اندر فیصلے مولا کائنات کرتے تھے بطور سربراہ، جناب سیدہ فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ وہ کتنی زبردست بات ہے، جب کچھ شخصیات ملنے آئی تھی جناب سیدہ کو اور مولا کائنات نے آ کر وہ ان کی بات آگے نقل کر دی، اگر مولا کائنات آگے بی بی تک وہ پیغام نہ پہنچاتے تو ظاہر ہے تاریخ میں یہ بات لکھی جاتی کہ معاملات درست ہو جاتے، لیکن علی ابن ابی طالب نے ملنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نے اجازت دی،
سرکار تشریف لائے اندر اور فرمایا کہ اس طریقے سے کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ یا علی البیت بیتک والحرۃ امتک، یا علی گھر آپ کا ہے، بطول آپ کی کنیز ہے. آپ کے ہر فیصلہ سر آنکھوں پر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلے کے اختیار مولا کائنات کے گھر میں مرد کے پاس تھا. اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں سے خوشبو آئے مولا کائنات کے گھر کی، تو ہماری خواتین کو چاہیے، جس طرح زرداری صاحب نے اپنے اختیارات دے دیے تھے اس وقت کے وزیر اعظم کو، تو میری مائیں بہنیں بھی اپنے فیصلے کے اختیار مردوں کے ہاتھ میں دے دیں. اب دیکھیں یہ اہل بیت کی سیرت میں ہر مشکل کا حل موجود ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کوئی معمولی خاتون تھی جس بی بی نے اپنا سب کچھ رائے اسلام میں لٹا دیا، سب کچھ. جب شاہ ابی طالب کا معاشرہ ختم ہوئی، بی بی اس سے باہر آئی تو ظاہر بی بی کے ہاتھ خالی تھے. اور جب ایک خاتون نے دعوت دی کہ بی بی میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی زارا کے ساتھ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں، تو بی بی نے فرمایا تھا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، یہ فاطمہ کے بابا کرے گے کہ ہم نے شادی میں شریک ہونا یا نہیں ہونا. لہذا مولا کائنات کے گھر میں اور پاک پیغمبر کے گھر میں فیصلے کے اختیار مرد کے پاس تھا، اور بی بی مولا کائنات کی کسی فیصلے کی کبھی مخالفت نہیں کرتی تھی. ہاں خواتین اپنے اوپینین دیں، اپنا مشورہ بالکل دیں، اور مردوں کو مشورہ سننا بھی چاہیے خواتین کا، لیکن آخری فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے. فرمایا یا علی تیسری بات یہ تھی کہ ولا خالفتک، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. مولا کائنات نے 3 جملے جواب میں کہے، وہ تینوں جملے بڑے زبردست ہیں. ایک تکراری ہے، یہی والا جو بی بی نے فرمایا، اور دوسری 2 جملے اس سے منفرد ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں ما اکرہتنی ولا اکرہتہا. علی حیدر کرار فرماتے ہیں ہمارا گھر مزے کا گھر، بہترین گھر، جنت کا نمونہ، جنت سے بڑھ کر، چونکہ نہ کبھی بطول نے مجھے کچھ کرنے پہ مجبور کیا، نہ میں نے کبھی بطول کو کچھ کرنے پہ مجبور کیا. یہ جس گھر میں بلیک میلنگ ہوتی ہے نا، خاتون شوہر کو بلیک میل کرتی ہے، شوہر بیوی کو بلیک میل کرتے، اس گھر سے مولا کائنات کی گھر کی خوشبو نہیں آتی. مولا کائنات کی سیرت سرکار فرماتے ہیں میں نے کبھی بطول کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا، اور نہ کبھی بطول نے مجھے کسی کام پر مجبور کیا. اور اگلا جملہ انتہائی اہم ہے، فرمایا ولا اغضبتنی ولا اغضبتها، نہ میں نے کبھی سیدہ کو غصہ دلایا، نہ کبھی بطول نے مجھے غضبناک کیا. ہمارے ہاں یہ میں معافی چاہتا ہوں، یعنی وہ سلیقہ نہیں ہے خواتینوں، یعنی مرد و زن کسی کے پاس سلیقہ نہیں ہے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنے کا. مرد جو ہے وہ تھکا رہا دفتر سے آیا ہے گھر میں، اور خاتون نے آتے ہی شکایات کا پنڈورا باکس کھول دیا. یہ طریقہ نہیں ہے. یا بعض کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، بھئی اس کو خوب آگ لگانی ہے جب یہ گھر آئے، اور وہ خواتین آگ لگاتی ہیں پھر والدہ کے کہنے پر، انٹیز کے کہنے پر، اور جو ہے وہ ٹیچر ان کے کہنے پر. مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو ذلیل کرتا ہے، وہ اپنے جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کے کہنے پر، بہن بھائیوں کے کہنے پر. لیکن فرمایا اس گھر سے خوشبوئے خانہ علی آتی ہے جس گھر میں نہ مرد عورت کو تیش دلائے، نہ عورت مرد کو تیش دلائے. اور تیسرا فرمایا کہ بطول نے کبھی میری مخالفت نہیں کی. آخری بات میں کر کے انشاءاللہ باقی سلسلہ کلام کل جاری رہے گا، میں یہ آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. مولا کائنات نے اپنے گھر کے سارے سکون کو ایک سطر میں بیان کیا، اور سطر یہ ہے کہ جب پاک پیغمبر نے پوچھا تھا نا مولا کائنات سے شادی کے 3 دن بعد کہ کیفا وجدتا فاطمہ، آپ کو میری بیٹی بطول کیسے لگی، یقین جانیے یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جو پوری اس مجلس کا خلاصہ ہے. سرکار نے فرمایا وجدتها نعم العون علی طاعت اللہ. فرمایا اللہ کا نبی میں نے آپ کی بیٹی کو خدا کی اطاعت کی راہ میں اپنا بہترین مددگار پایا. یعنی یہ قسم اٹھا کر یہاں سے اٹھے، جو میری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، جو میری مائیں آئی تشریف لائی ہیں، وہ یہ قسم اٹھا کر جائیں یہاں سے. آپ قسم اٹھا کر جائیں یہاں سے. ہم غلامان علی ہیں، وہ کنیزان بطول ہیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اطاعت کی راہ میں، نہ فرمانی خدا میں مددگار نہیں ہوں گے، نہ فرمانی خدا میں مددگار نہیں ہوں گے. اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے فلاں شادی میں شریک ہونا ہے بغیر شرعی پردے کے، تو روک دیں. ہم لوگ عارضی بحران ٹالنے کے لیے بڑے بحران خریدتے ہیں.
بس میں یہ کہتا ہوں اس وقت اپنی میں زوجہ کو ناراض نہیں کرتا، چلو بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں بڑی کباطر خرابیاں سے پیدا ہوتی ہیں، آج روک دیں۔ حضرت جابر کو کہا تھا پاک پیغمبر نے، یا جابر لا تحملنک شفقۃ علی اہلک علی الدخول فی المعاصی، فرمایا جابر خیال کرنا اہل و عیال کی محبت تجھے اللہ کی نافرمانی پر تیار نہ کرے۔ میاں بیوی میں الفت اللہ کی نعمت ہے، وہ خود اس نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِ أَنْ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا میاں بیوی کی محبت میں خدا کی رحمت کی نشانی ہے، اللہ محبت دیتا ہے۔ تو جب میں اور آپ خدا کی شریعت کے احکام کی پاسداری کی خاطر اپنی زوجہ کو انکار کر دیں گے، جی میں یہ غیر شرعی کام آپ کے کہنے پر نہیں کر سکتا، تو محبت اللہ نے خود عطا فرمانی ہے۔ فرمایا تھا کہ یا جابر لا تحملنک شفقۃ علی اہلک علی الدخول فی المعاصی، فرمایا خانوادے کی محبت تجھے اللہ کا نافرمان نہ بنائے، اطاعت خدا کی راہ میں۔ اور یہ روایات ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ اس خاتون پہ رحم فرمائے جو اپنے میاں کو نماز کے لیے جگائے، رحم اللہ امراتن ایقظت زوجہ للصلاۃ، اللہ اس خاتون پہ رحم کرے جو اپنے مرد کو نماز کے لیے جگاتی ہے۔ یہ اطاعت خدا کی راہ میں اس کی مدد ہے۔ مولا کائنات جب وہ جنگ خیبر ختم ہوئی، حضرت تشریف لائے واپس اور خالی ہاتھ گھر آئے، جناب صدیقہ نے کبرا نے پوچھا تھا یا علی 3 دن میں بچوں کو سلا رہی ہوں، مسلسل بھوکے بچے ہیں، اس آس پہ سلا رہی ہوں، بابا آئیں گے مال غنیمت لائیں گے تو پھر آپ کو کھانا ملے گا، آج 3 دن ہے، یا علی اب خالی ہاتھ تشریف لائے؟ فرمایا دختر پیغمبر مجھے سب سے زیادہ حصہ ملا تھا جنگ خیبر میں، مال غنیمت ملا تھا، لیکن میں جب مدینہ کی سرحد پہ آئے، یتیم بچے اور بیوہ عورتیں کھڑی تھیں، اور فرمایا وہ جو میں لایا تو سب میں نے یتیموں میں بانٹ دیا۔ لیکن بطول نے کیوں نہیں فرمایا بی بی نے کہ یا علی آپ نے کیا کیا، گھر میں بچے بھوکے سوئے ہوئے اور آپ سب تقسیم کر رہے، سجدے میں سر رکھا، اللہ تیرے شکر ہے تو نے علی جیسے شوہر عطا فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، یقین جانیے میرے گھر خوشبو دیں گے، مولا کائنات کے گھر کی جنت کا نمونہ پیش کریں گے اگر ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے اطاعت خدا کی راہ میں۔ مولا کائنات کی بڑے لطیف جملہ ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ حق الولد علی الوالد، بچے کا اور اس کے باپ پر حق یہ ہے المبالغۃ فی تادیبہ، فرمایا اپنے بچے کی تربیت میں آخری حد تک جائے، مبالغہ فی التادیب، یعنی آپ میں معافی چاہتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں کامیاب باپ نہیں ہوں، میں کامیاب شوہر نہیں ہوں، اگر صبح میں اپنی زوجوں کو نماز کے لیے بیدار نہیں کرتا، میرے بچے نہیں جاگتے، میں کامیاب باپ نہیں ہوں، میں کامیاب شوہر نہیں ہوں، اور یہ اہل عیال لے ڈوبیں گے۔ میں نے پڑھا ہے حسین انصاریان کی کتاب ہے اسلام اور خاندان، اس میں روایت لکھی ہے جس میں آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کچھ بندے اتنے بد نصیب ہوں گے نامہ اعمال پر ہوگا عبادات سے، لیکن سیدھے وصلے جہنم ہوں گے، ان کا نام اعمال کھول کے دیکھا ہی نہیں جائے گا وہ کون ہے۔ فرمایا آخر زمان کے باپ ہیں جن کو اولاد کی دینی تربیت کی کوئی فکر نہ تھی، بچے نے نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی فکر نہیں ہے، میری بیوی باہر پردے میں گئی بغیر پردے کے گئی کوئی فکر نہیں ہے، میرے بچے قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے کوئی فکر نہیں ہے، نماز میں اٹھتے نہیں اٹھتے کوئی فکر نہیں ہے، مبالغہ آخری حد تک جائے۔ لہذا جناب اس مولا کائنات کی ازدواجی زندگی کا چوتھی یا 5ویں اصل یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مددگار بنے اللہ کی اطاعت کی راہ میں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہ میں کل عرض کروں گا۔ یہ جو کل کی رات گزری ہے نا، مولا کائنات کبھی کسی جنگ میں پریشان نہیں ہوئے، وہ ایک بڑا زبردست قصیدہ ہے شیخ مفید نے لکھا ہے والبقاء فی المحراب لیلا والضحاک اذا اشتد الضراب۔ شیخ مفید نے کہا علی عجیب انسان ہے، جہاں لوگ ہنستے ہیں وہاں علی روتے ہیں، اور جہاں لوگ روتے ہیں وہاں علی ہنستے ہیں۔ کیسے؟ شیخ مفید نے کہا کہ محراب میں علی جیسا رونے والا کوئی نہیں، جنگ میں علی جیسا ہنسنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جو کل کی رات ہے نا، یہ بڑی مشکل رات تھی۔ اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے، افطار کا وقت ہوا، مولا کائنات کے سامنے جو کھانا لایا گیا نا افطار میں، ایک پیالے میں نمک، ایک دودھ کا پیالہ، فرمایا کلثوم بیٹا تو جانتی ہے تیرے بابا نے ایک دسترخوان پر ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھائے، میرا بیٹا ایک چیز اٹھا لے۔
بی بی ام کلثوم نے دودھ اٹھانا چاہے، فرمایا دودھ اٹھا لے، نمک رہنے دے، افطار کر کے بڑے بے قرار ہیں، باہر نکلتے ایسے نہیں خانہ میں، ہاذ لیلۃ التی وعدت بہا، مجھ سے نبی نے آج کی رات کا ہی وعدہ کیا تھا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بیٹی پریشان ہے بابا کی حالت دیکھ کر، اللہ اکبر۔ رات گزرتی گئی اور اب رات کا آخری پہر ہے، مولا کائنات نکلے اپنی بیٹی کے گھر سے باہر نکلے، میرے مولا نے مرغابیاں پال رکھی، مرغابیوں نے علی کا رستہ روک لیا۔ جناب ام کلثوم عرض کرتی بابا آج تک مرغابیوں نے یہ کام نہیں کیا، آج مرغابیاں یہ کیوں کام کر رہی ہیں؟ فرمائے انہن سوائے تتبعها نواہ، فرمائے ام کلثوم ابھی تو ان کی آواز ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹیوں کے نوحے کی آواز بلند ہوگی۔ اجرکم اللہ، انہن سوائے تتبعها نواہ، تھوڑی دیر کے بعد نوحے کی آواز شروع ہو جائے گی۔ بہت کہا بچوں اور بچیوں نے بابا گھر میں نماز پڑھ، میں نہیں، میں اللہ مجھ سے آج کی رات کا وعدہ کیا تھا میرے سچے نبی نے، اور رات آ گئی ہے۔ مسجد میں گئے، اپنے دشمن کو اٹھایا اور مجھے رات کو پیغام دیا، اس علی کو نماز کے وقت اپنے دشمن کا سونا پسند نہیں، اپنے حبدار کا سونا کیسے پسند کر سکتے؟ اجرکم اللہ۔ مولا کائنات نے سر سجدے میں رکھا، نوافل کا سجدہ تھا، اور اس خبیث نے تلوار فضا میں بلند کی۔ جب تلوار مولا کی فرق مبارک پہ لگی نا، حاطف غیبی نے ایک آواز دی، تَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى، لوگوں ہدایت کے مینار گر گئے، وَانْتَصَمَتْ نُجُومُ السَّمَاء، آسمان کے ستاروں کی روشنی ختم ہوگی، قُتِلَ ابن ام المصطفیٰ، لوگوں میرا استاد علی ابن ابی طالب مارا گیا۔ یہ آواز ہر گھر میں پہنچی، ہر پورا کوفہ تڑپ گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں جیسے زینب نے سنی ویسے کسی نے نہیں سنی۔ علی کی بیٹی کی حالت عجیب ہے، زینب مصلی چھوڑ کر دروازے کے پاس آ گئی، لیکن پھر پردے نے زینب کو باہر نہ نکلنے دیا۔ اللہ اکبر، دوبارہ واپس آئی مصلی عبادت پر، لیکن مصلی عبادت پہ قرار نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کئی دفعہ کبھی دروازے پہ آتی ہے، پھر مصلی پہ واپس۔ اجرکم اللہ، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی، میں عرض کروں علی کی بیٹی، آپ ہماری بات کو سن رہی ہیں، مسافر شام بی بی آپ کے بابا کو ایک ضرب لگی مسجد کوفہ میں، عباس بھی موجود ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، محمد انفیہ موجود ہے، آپ کے بابا کے صاحب موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک ضرب نے تڑپا دیا۔ آپ کبھی دروازے کے پاس آتی ہیں، پھر گھر کے اندر واپس جاتی ہیں۔ علی کی بیٹی اتنا بتا، 10 محرم کیا کرے گی؟ اور جب حسین کے سارے ساتھی مارے جائیں گے، حسین کے بیٹے قربان ہو جائیں گے، ایک مارا جائے گا، ہزاروں مارنے والے۔ اجرکم اللہ۔ اور اللہ جانتے ہیں شہید مطاری نے اس جملے کو بیان کیا، زینب نے کیا کیا کربلا میں، جو 19 رمضان کی صبح کو خالی تڑپی تھی نا اپنے گھر میں، دروازے پہ آئی پھر واپس گئی، اس بی بی نے کیا کیا 10 محرم کو۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میں تیرے سامنے کا جملہ پڑھ لوں۔ شہید مطاری کہتا ہے زینب نے رب دیکھا نا حسین ایک مارا جا رہا ہے، مارنے والے ہزاروں میں، علی کی بیٹی نے وہ کام کیا جو عرب عورت اس وقت کرتی جب اس کا بس کوئی نہیں چلتا نا، اس کا بھائی مارا جا رہا ہوتا ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتی آ کر، بازار میں لوگوں کی منتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لوگوں پچھلے چوک پہ میرا بھائی مارا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرا بھائی بچا دو۔ شہید مطاری فرماتے ہیں آسمان تو گرا کیوں نہیں ہے، زمین تو پھٹی کیوں نہیں ہے؟ اور جب مسافر شام بی بی نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، چلیو مرے سعد کی طرف، فرمایا ابن سعد اتقتل و یقتل ابو عبداللہ، او سعد کا بیٹا میری اماں کی جھولی برباد۔ اجرکم اللہ۔ ضرب اس تلوار کو اتنی زہر پلائی گئی تھی جس علی نے اکیلے باب خیبر اکیڑا تھا، جو پورے عرب کا اکیلے مقابلہ کرتا تھا، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ میرے مولا نے بیٹھ کر نماز پڑھی، نماز کی وہ بڑی اہمیت ہے۔ اور میرے جوان بھائی صبح سے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کے لیے اٹھنے میں سستی نہ کرنا، میرے جوان، میرے بزرگ، میری ماں، میرا بہن، کتنی ضروری ہے نماز۔ مولا حسن اپنے بابا کا زخم سنبھالنے لگے، فرمایا حسن مجھے چھوڑ دے، پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھا، اس کے بعد اپنے بابا کو سنبھالنا۔ اور حالت علی ابن ابی طالب کی کیا ہے، کبھی دائیں جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں جھک جاتے ہیں۔
زخم سے خون جاری تھا، میرے مولا خاک اٹھا کر اپنے زخم میں رکھتے آیت پڑھتے منا خلقنکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر، میرے مولا کی نماز ختم ہو گئی۔ نماز کے بعد مولا سے نے مجتبان اصحاب کے ساتھ اٹھایا، مولا کائنات کو گھر کے دروازے پر لائے۔ رابر مذہب انقلاب کے 2 جملے پڑھ کے آپ کی دعوت ختم کرنے لگا ہوں۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے نا، فرمایا حسن بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دو۔ بابا آپ تو واجب نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے کھڑے ہو کر۔ مولا فرماتا نہیں حسن بیٹا میں اپنے پیروں پہ چل کے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے قدموں پہ جل کے جانا چاہتا ہوں۔ بابا اپنے قدموں پہ کیوں چل کے جانا چاہتے ہیں؟ رو کر فرمایا حسن بیٹا میری زینب میرا انتظار کر رہی ہے، میری حالت دیکھ کر میری زینب مر جائے گی۔ میں وہ گئی یا علی تسلی رکھیے، آپ کی زینب کے لیے یہ کوئی پہلا مصائب نہیں ہے، یہ وہی بی بی ہے جس نے ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھا، اور جس نے ماں کا در و دیوار کے درمیان پستے ہوئے دیکھا۔ اجر اللہ۔ اور عجیب بات ہے، آخری جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ دوں، عجیب بات ہے زینب کا نام اور رکھا گیا تھا، زمانے نے اور نام دیے نہیں پہ میری مجلس ختم ہے۔ بابا نے نام رکھا تھا حکم خدا سے، نانا نے نام رکھا تھا زینب یعنی باپ کی زینت، لیکن زمانے نے نام دیے محرومۃ المسرت، جس بی بی نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، ام المصائب دکھوں کی ماں، یہ نام معاشرے نے دیے۔ اور ایک نام میں نے ایک عالم سے اگلے دن سنا، بہت بڑا مصیبت کا یہ نام ہے۔ وہ عالم کہہ رہے تھے بی بی کو کہا جاتا تھا کعبۃ الرزایا، یعنی دکھوں کا کعبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح حج پر حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مصیبتیں زینب کا طواف کرتی ہیں، مصائب زینب کا طواف کرتے ہیں۔ مولا آپ کی بیٹی کے لیے کوئی نئی مصیبت نہیں ہے، یہ وہی معظمہ بی بی ہے جس نے ماں کے زخمی پہلو پر پٹیاں باندھی ہیں۔ میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، آئیے وہ کام کریں، قبر کی پہلی رات ہو، میری قبر میں مولا کائنات تشریف لائیں گے، ہمارے جتنے مرحوم ہیں سب کی قبروں میں آئیں گے، میرا ایمان ہے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمانے کہ بیریا ٹاؤن میں پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، اختتام مجلس سب نے مل کر میلی کی غربت پر سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی۔ میلی حیدر قرار اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علیکہ یا اولا مظلوم۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، تیرے 10ویں امام نکی علیہ السلام جب پہلی مرتبہ نجف میں اپنے دادا علی کی قبر پر ان لفظوں سے زیارت پڑھی، سلام و کائنات کا پہلا مظلوم۔ میں نے بڑا سوچا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، آخر امام علی نکی علیہ السلام نے اپنے دادا علی کو کائنات کا پہلا مظلوم کیوں قرار دیا؟ نبی بھی بہت بڑے مظلوم ہے، پاک پیغمبر مظلوم ہے، ہر نبی مظلوم ہے، لیکن ایک عالم دین نے بڑا جملہ پڑھا، وہ فرما رہے تھے نبی کو پتھر مارے گئے، نبی کو دیوانہ کہا گیا، لیکن نبی کائنات کا پہلا مظلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی کے سامنے کسی نے محمد مصطفیٰ کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، نبی کے سامنے نبی کی کوئی زوجہ زخمی نہیں ہوئی۔ علی اس لیے کائنات کے پہلے مظلوم ہیں، علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے زہرا در و دیوار کے درمیان۔ اجر کمل اللہ، اللہ اکبر۔ جب علی گھر پہنچے، بی بی زینب کبریٰ نے استقبال کیا، لیکن اب 19 رمضان کی صبح تھی، لیکن علی کے گھر کی حالت عجیب تھی۔ کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی واہ غربتہ، کوئی بی بی کہتی مل الیتیم حتی اکبر۔ بابا تو نے اماں کے زخم تازہ کر دیے، بابا تیری طرف نے اپنے نانا کی شہادت یاد دلا دی، بابا ان بچیوں کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب کورا میں ماتم بپا ہوا، بعد سے ساتھ کے رونے کی آواز آئی، مولا فرماتا حسن بیٹا جلدی کر ساتھ کو کہو میرا دروازہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ مولا سنعرض کرتے بابا آپ کے اصحاب آپ کے زخم کی وجہ سے آپ کے گھر کے دروازے پہ موجود ہیں۔ فرمایا حسن بے شک میرے نیک اصحاب ہیں، لیکن میری غیرت کو گوارا نہیں ہے میری زینب کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر،
اللہ اکبر۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا۔ میرا اللہ اس مرکز کو تا قیامی قائم آل محمد آباد و اشاد فرما، ان بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما، ہم سب کو اگلے سال کربلا کا چہلم نصیب فرما۔ پروردگار ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے قبولیت کی گھڑیاں۔ میرا اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا۔ جب علی حیدر کرار نے فرمایا حسن میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، میری زینب کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں پر پڑے، میں کہوں گا یا علی کوفہ کا شہر تھا، تیری زینب کے بعد تیرے اصحاب سنے تجھے گوارا نہیں تھا، یا علی یہی کوفہ ہوگا، تیری وہی زینب ہوگی، زینب کے سر پہ چادر موجود نہیں ہوگی، شرابی شراب پی کے اشارے کریں گے ہاذہی زینب بنت علی، یہ میلے لباس والی علی کی بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، قائد شہید شہداء ملت جعفری حاضرین کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اس ادارے کے نظم و نسق چلانے والے بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں نظر بد سے حفظ و امان عنایت فرما، زوری صاحب کے بلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس ادارے کے مومنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کو آج کی رات مولا کائنات کا مہمان بناؤ، حضرت نور سے ان کی قبر منور فرما، حضرت کی شفاعت ان کے شامل آل فرما، حاضرین کے وجہ شریعہ پوری فرما، دکھ درد پریشانیاں دور فرما، مریض مومنین مومنات کو لباس عافیت پہناؤ، عمل حسین کینسر کا مریض اللہ انہیں صحت کامل اور عاجل نصیب فرما، میرے ذمہ جن صاحبان نے دعائیں لگائیں سب کی دعائیں قبول فرما، کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما، حج و زیارت کے رستے عداد فرما، ہادی زمانہ کی خدمت ہماری تعزیت اور ہمارا سلام پہنچاؤ، حضرت کے دل کو ہم سے شاد و خوشنود فرما، امام زمان ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما، اللہم بحق فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع